أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم كنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف بزرگی کبریائی عظمت اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے واللہ رب العالمین جو اکیلا اس ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے مدبر الامور مسبب الاسباب فعال لما یرید وہ جب چاہے جو چاہے جس انداز سے چاہے کر گزرنے والا وہ اللہ تبارک و تعالی
کہ جس نے نہ صرف اس ساری کائنات کو بنایا بلکہ اس کو احسن انداز کے اندر بہترین انداز میں چلا بھی رہا ہے۔ اور فرمایا للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، لوگوں یہ میری بنائی ہوئی کائنات ہے، اس کے اندر کوئی کجی، کوئی کمی، کوئی بیشی تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سورج جا کر چاند سے ٹکرا جائے۔ ولا الليل سابق النهار، نہ ایسا ممکن ہے کہ رات دن سے پہلے آ جائے، دن کے 12 بجے ہوں، رات کی تاریکی چھا جائے۔ فرمایا میری بنائی ہوئی کائنات میں تمہیں کوئی ایسی کجی اور کمی نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، ان گنت لا تعداد اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دن رات کی محنت کر کے، مشقت کر کے، تکلیفیں اٹھا کے اور ماریں کھا کے اس دین کو ہم تک پہنچایا، اور فرمایا میری امت کے لوگوں ایک ایسے روشن دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ اس دین کے اندر کوئی پوشیدگی نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ معاشیات کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، الا وقد بینت لکم، مگر میں تمہارے لیے بیان کر کے جا رہا ہوں۔ اور فرمایا کوئی ایسا عمل میری امت کے لوگوں، کوئی ایسا عمل جو تمہیں جنت کے قریب کرتا ہو، جہنم سے دور لے جاتا ہو، یا جہنم کے قریب کر کے جنت سے دور کرتا ہو، الا وقد بینت لکم، میں تمہارے لیے بیان کر کے جا رہا ہوں۔ اس لیے کروٹ کروٹ رحمتیں نازل ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد سامعین ذی وقار، یہ جو حالات گزر رہے ہیں موجودہ دور کے اندر، مہنگائی، گرانی اور اشیاء کی قیمتوں کا اضافہ، عام آدمی بہت پریشان ہے۔ مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے اور اس کا گزر بسر بہت مشکل سے ہو رہا ہے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور مسلمان ہر معاملے کے اندر دین اسلام سے رہنمائی لیتا ہے، ایسے حالات کے اندر جب گزر بسر مشکل ہو جائے، مہنگائی بہت زیادہ ہو جائے، تو حصول برکت کے کیا اسباب ہیں؟ برکت کیسے آتی ہے؟ تھوڑی جو ہے وہ کیسے پوری پڑ سکتی ہے؟ اس حوالے سے اسلام کیا سبق دیتا ہے، کیا رہنمائی کرتا ہے، اسی حوالے سے چند گزارشات پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات، حصول برکت کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق کے اندر فراوانی کر دے، برکت پیدا کر دے، تھوڑے پر ہمیں قانع، صابر، قناعت پسند اور شاکر بنا دے، تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز تقوی ہے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہے۔ جس بندے کے اندر یہ ملکہ اور خوبی آ جاتی ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ اسے کبھی پریشان نہیں کرے گا، اللہ اسے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ حالات خواہ کیسے بھی ہوں، کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ اور اللہ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے، یہ روئے زمین پر بسنے والے ایمان لے آئیں، صحیح معنوں میں مومن بن جائیں، وَاتَّقَوْا تقوی اختیار کر لیں، تقوی اللہ کا ڈر اپنا لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ فرماتے ہیں ہم آسمانوں سے بھی برکتیں نازل کریں گے اور زمین سے بھی برکتیں پھوٹیں گی، معاشرے کے اندر خوشحالی اور فراوانی آ جائے گی۔ یہ پہلی شرط ہے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ
برکات من السماء والارض، زمین و آسمان سے برکتیں نازل ہوں گی اگر روئے زمین والے تقوی کو اپنا شعار بنا لیں۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کی کیا تعریف ہے؟ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ مجھے تقوی کی تعریف بتائیے اپنے لفظوں کے اندر جامعیت کے ساتھ، کہ تقوی ہم کسے کہیں گے؟ تو مفسر قرآن، قاری قرآن صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، امیر المؤمنین آپ کا گزر بسر کسی ایسے رستے سے ہوا ہو جو بہت زیادہ خاردار، بڑی جھاڑیوں والا، بڑے کانٹوں والا راستہ ہو، تو آپ وہاں سے کیسے گزریں گے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں ایسے علاقے سے بڑی احتیاط کے ساتھ اپنے دامن کو بچا بچا کر، اپنے کپڑوں کو سمیٹ سمیٹ گزروں گا کہ کہیں کوئی کانٹا مجھے چبھ نہ جائے، میرے کپڑوں کے ساتھ کوئی خاردار جھاڑی اٹک نہ جائے، میں بڑی احتیاط سے گزروں گا۔ فرمایا امیر المؤمنین یہی تقوی ہے، یہی پرہیزگاری ہے کہ یہ دنیا فتنوں کی اماج گاہ ہے، کہیں پر اولاد کے فتنے ہیں، کہیں پر اموال کے فتنے ہیں، کہیں پر عورت کا فتنہ ہے، کہیں پر فحاشی اور عریانی کا سیلاب ہے۔ اپنے دامن کو بچا بچا کر گزرنا، اپنے قدم کو پھونک پھونک کر رکھنا، امیر المؤمنین یہی تقوی کہلاتا ہے۔ اور یہ تقوی ایسی کمال چیز ہے، نہ اس سے صرف اور صرف رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے، نہ صرف آسمان و زمین سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، بلکہ اگر آپ غور کریں تو ہر عبادت کی غرض و غایت، ہر عبادت کا مقصد یہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ آپ کو روزے رکھوائے جاتے ہیں تو مقصد یہی ہے کہ آپ کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ حج جیسا عظیم عمل ہوتا ہے تو نصیحت یہی کی گئی، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ وہ حاجیوں، حج پہ جانے والوں، اس بات کو پلے باندھ لو، اپنا زاد راہ، سامان سفر ساتھ لے کر جانا، اور بہترین زاد راہ وہ تقوی ہے۔ تقوی کے بغیر حج پہ نہ جانا قربانی جیسا عظیم عمل ہوتا ہے۔ وہاں پر بھی یہی سمجھایا گیا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ قربانیاں کرنے والوں، نہ تو اللہ گوشت کا محتاج ہے، نہ اللہ خون کو دیکھتا ہے، اللہ تقوی کو دیکھتا ہے، خلوص کو دیکھتا ہے، للہیت کو دیکھتا ہے، خشیت الہی کو دیکھتا ہے۔ بندے کا میرے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہے، یہ کتنا مجھ سے ڈرنے والا ہے۔ تقوی ہر عبادت کی اصل الاساس ہے، ہر عبادت کی جڑ ہے۔ اور تقوی صرف ظاہری بدنی صورت کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ فرماتے ہیں، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا۔ لوگوں، تقوی کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ آپ لوگوں کی جلوت کے اندر، لوگوں کے سامنے، دنیاوی آنکھوں کے سامنے بہت متقی اور پرہیزگار ہوں گے، لیکن آپ کے دل کا معاملہ، میرے دل کا معاملہ، میرے دل کے اندر کتنا ڈر ہے، یہ اللہ کے ساتھ میرا تعلق ہے، یہ ہے اصل تقوی۔ اور یہ تقوی کی بدولت ہے کہ اللہ رزق میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ میرے بندو، جو اللہ کا ڈر اپنائے گا، اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، یجعل لہ مخرجا، حالات خواہ کیسے بھی ہوں، مشکلات خواہ کتنے ہی بڑی کیوں نہ ہوں، یجعل لہ مخرجا، اللہ ان مشکلات سے نکلنے کا بندوبست پیدا فرما دیں گے، اللہ ان مشکلات سے نپٹنے کا کوئی حل پیدا کر دیں گے۔ صرف یہی نہیں، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ بندے کو وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ سب تقوی کی بدولت ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ مشکلات سے بھی نکالتا ہے، مصیبتوں سے بھی نکالتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ بندوں کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے بندوں کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ حصول برکت کے لیے، رزق کی فراوانی اور فراخی کے لیے سب سے پہلی چیز یہی ہے اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر۔ اس کو اپنا لیجئے، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تمہارے گھروں میں برکتیں نازل فرما دے گا۔ حصول برکت کے لیے دوسرا سبب، دوسری چیز دین پر استقامت ہے، دین پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا ہے، دین پر ڈٹ جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا، جو لوگ صراط مستقیم پر جم جاتے ہیں، حالات خواہ کیسے بھی ہوں، مشکلات ہوں یا آسانیاں ہوں، دین پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے، دین پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا، اللہ فرماتے ہیں ہم آسمان سے رحمتوں کی بارشیں نازل کرتے ہیں، ان کے پھلوں کے اندر، ان کی پیداوار کے اندر فراوانی اور فراخی آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو اسی بات کا درس دے رہے ہیں، قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، میرے صحابی اللہ پر ایمان لیا، پھر اس پر ڈٹ جا، پھر اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جا۔ محترم بھائیوں، ہم ہیں تو مسلمان، لیکن ہماری صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم پر کوئی خوشی کے دن آئے تو بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے پرہیزگار، صف اول کے نمازی خوشی کے موقع پر خوف خدا کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اور جی اولاد کی خاطر، بیٹے کی خوشی کی خاطر ہم نے کون سا روز روز بیٹے کی شادی کرنی ہے، ہمارا آخری بیٹا تھا، خوشی کے موقع پر دین کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جب غمی کا موقع ہے، غمی کا موقع آتا ہے، وہ دین سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکوے اور شکایتیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دین پر استقامت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی برکت کے وعدے نہیں ہیں۔ فرمایا اللہ کی برکت ان لوگوں پر نازل ہوگی وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا، جو استقامت اختیار کرتے ہیں، لَأَسْقَيْنَاهُم مَاءً غَدَقًا، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کے لیے رحمتوں کی بارش کا نزول کر دیتے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، فرمایا جو لوگ دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں، نہ برادری کی خاطر دین کو چھوڑتے ہیں، نہ مشکل حالات کی وجہ سے دین کو چھوڑتے ہیں، نہ مہنگائی کی وجہ سے حرام کا لقمہ کھاتے ہیں، دین پر مضبوطی سے عمل پیرا کرتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ کو رب ماننے کے بعد دین پر جم جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کی نصرت کے لیے، ان کی مدد کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں، انہیں حوصلے دیتے ہیں، تسلیاں دیتے ہیں کہ تم حرام کے لقمے سے بچنے والے ہو، تم دین پر ڈٹنے والے ہو، تم برادری کی خاطر، رسم و رواج کی خاطر دین پر سمجھوتا کرنے والے نہیں ہو، تو سن لو اللہ تخافوا، نہ تو تم خوف محسوس کرو، ولا تحزنوا، نہ تم غمگین ہو، وابشروا بالجنہ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے جنتوں کے وعدے کر رکھے ہیں، ان جنتوں کے وعدوں کے ساتھ تم خوش ہو جاؤ۔ دین پر استقامت یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ بھی کمال قسم کے لوگوں کو عطا ہوتی ہے۔ محترم بھائیو، حصول برکت کے لیے تیسری اہم چیز دعا ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن، حالات مشکل آتے رہتے ہیں، مصیبتیں آتی رہتی ہیں، رزق کے اندر کبھی کمی تو کبھی فراوانی آتی رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، کیونکہ ان اللہ هو یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کا چاہے رزق تنگ کر دیں، جس کے چاہے رزق کو کشادہ کر دیں، واللہ خیر الرازقین، اور فرمایا ان اللہ هو الرزاق، اللہ ہی وہ ذات ہے جو لوگوں کو رزق پہنچانے والی ہے، تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ سیدنا
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو دعا کیا کرتے تھے وہ یہی دعا تھی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے، اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما دے، اللہ ہمیں دنیا بھی بہترین عطا کر دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے۔ حالات کی بہتری کے لیے، رزق کی فراوانی کے لیے نہ تو عاملوں کے پاس جانے چاہیے، نہ تو استخارہ کروانا چاہیے۔ شریعت جو ہمیں بتاتی ہے، اسلام جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اللہ سے دعا کیا کرو، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اللہ ہماری دنیا اچھی فرما دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ ہماری آخرت بھی بہتر کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں چھوٹا سا تھا، میری والدہ مجھے اٹھا کر اللہ کے رسول کے پاس لے آئیں اور فرمانے لگیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کے لیے برکت کی دعا کیجئے، برکت کی دعا کیجئے، برکت کی دعا کرنا چاہیے، نیک لوگوں سے برکت کی دعا کروانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے برکت کی دعا کی۔ خندق کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے لیے برکت کی دعا کی، کیونکہ والبرکۃ من اللہ تعالی، برکت اللہ کی طرف سے آتی ہے، برکت اللہ کی ذات میں ہے، برکت اللہ کے نام میں ہے۔ اللہ سے برکت مانگنا چاہیے، اللہ سے دعا اور سوال کرنا چاہیے۔ رزق کی فراوانی کے لیے، کشادگی کے لیے چوتھی اور اہم چیز جو ہے وہ سخاوت کرنا ہے۔ اس سے بہترین تجارت کوئی نہیں ہے۔ رزق کی کشادگی کے لیے واللہ اس سے بہترین نسخہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور لوگوں میرا تم سے یہ وعدہ ہے، تم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا نعم البدل عطا کرے گا، اللہ تمہیں اس کا بہترین صلہ عطا کرے گا، اللہ تمہارے مالوں میں کمی نہیں کرے گا۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ اس سے بہتر تمہیں عطا کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، لوگوں مال کو خرچ کرنے کے ساتھ صدقہ کے ذریعے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ یہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، پہلے میرے پاس 500 روپیہ تھا، 100 روپیہ میں نے مسجد کے لیے دے دیا ہے، اب میرے پیسے تھوڑے ہو گئے ہیں، اب میرے پاس 400 رہ گیا ہے۔ یہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے، اسلام ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 500 کے مقابلے میں اس 400 کے اندر تیرے لیے برکت پیدا کر دی ہے۔ اللہ کے ساتھ تجارت کرنے کی وجہ سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے تیرے مال کے اندر فراوانی آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کا وقت ہوتا ہے، آسمان سے 2 فرشتے اترتے ہیں اور آ کر خرچ کرنے والے کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم آت منفقا خلفا، اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اسے اور زیادہ عطا کر۔ یہ اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے ہم صالحین سے، نیکوکار لوگوں سے دعا کروائیں۔ مجھے بتائیے اللہ کے فرشتوں سے بڑھ کر کون نیک ہوگا؟ وہ اللہ کے فرشتے جنہیں گناہ کا پتہ ہی نہیں ہے، ہاں وہ دعا کرتے ہیں اس شخص کے لیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہم آت منفقا خلفا، اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ جو مساجد کے لیے دیتا ہے، اللہ جو یتیموں کے لیے، غرباء مساکین کے لیے، فقراء کے لیے دیتا ہے، اللہ ہم تیری نوری مخلوق دعا کرتے ہیں اسے اور زیادہ عطا فرما۔ اور اسی طرح وہ فرشتے اس شخص کے لیے بددعا بھی کرتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اللہم آت ممسکن تلفا، اللہ جو مال پر سانپ بن کے بیٹھا ہے، مال کا حق ادا نہیں کرتا، اللہ اس کے مال کو تلف کر دے، ضائع کر دے۔ حصول برکت کے لیے 5ویں چیز
اللہ پر توکل اور بھروسہ ہے۔ آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، اور اگر آپ کی سوچ یہ ہے کہ میری محنت سے میرے مال میں اضافہ ہوگا، میرا کاروبار وسیع ہوگا، میری ذہانت کی وجہ سے، میرے تعلقات کی وجہ سے، میری کوشش کی وجہ سے میں بہت زیادہ سمیٹ لوں گا، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ اللہ پر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ اسباب اختیار کریں، محنت کریں، لیکن بھروسہ وہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، لوگوں جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، لو انکم کنتم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما ترزق الطیر، لوگوں اگر تم اللہ کی ذات پر ایسا توکل کرنے لگ جاؤ جیسا توکل کرنے کا حق ہے، اللہ تمہیں ایسا رزق عطا کرے گا جس طرح اللہ پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح کے وقت خالی پیٹوں کے ساتھ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، جب شام کو پلٹتے ہیں بظاہر کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی دکان نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ہے، اللہ پہ توکل کر کے نکل پڑتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، روزی کو تلاش کرتے ہیں، اور جب شام کو پلٹتے ہیں نہ صرف خود آتے ہیں، نہ صرف خود کھا کر آتے ہیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی لے کر آتے ہیں۔ اگر تم اللہ کی ذات پر توکل کرنے لگ جاؤ جس طرح پرندے توکل کرتے ہیں، وہ صبح کے وقت اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں، اور پھر رزق کی تلاش میں معاش کی فکر لے ہوئے نکل پڑتے ہیں۔ جس طرح اللہ پرندوں کو دیتا ہے اس طرح اللہ تمہیں بھی عطا کرے گا۔ اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ اور اگر میں اپنی دکان پہ بیٹھا رہوں، نہ مجھے نماز کا فکر ہو، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی پرواہ ہو، اور میں یہ سمجھوں کہ میں اپنی محنت کے بل بوتے پر اور اپنی ذہانت کے بل بوتے پر اور اپنے تجربے کی بنیاد پر میں بہت زیادہ مال اکٹھا کر لوں گا، اپنے کاروبار کو وسیع کر لوں گا، اور اللہ کی ذات سے میں غافل ہو جاؤں، اللہ پر توکل اور بھروسہ چھوڑ دوں، تو محترم بھائیوں رزق میں کبھی برکت نہیں آئے گی۔ اگر رزق میں برکت چاہتے ہیں تو پانچواں اصول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل اختیار کیجیے۔ حصول برکت کے لیے چھٹی چیز یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالا جائے، اللہ کی عبادات کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا جائے۔ ہر وقت دنیا دنیا، یقول الانسان مالی مالی مالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان ہر وقت یہی کہتا ہے میرا مال میرا مال، میری دنیا، میرا کاروبار، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے انسان، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میری عبادت کے لیے وقت نکالا کر۔ ملأت صدرک غنًا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، میں تیری تنگ دستی کو دور کر دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں تیری محتاجی، تیری مسکینی، تیری غربت دور کر دوں گا۔ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکالا کر۔ اور اللہ کی ذات بھی کیسی مہربان ذات ہے، 24 گھنٹے ہم سے عبادت نہیں مانگتی۔ سارا کا سارا وقت اللہ نے عبادات کو دینے کے لیے نہیں کہا، صرف فرض نماز کے لیے اگر اس کا ٹوٹل وقت نکالا جائے 24 گھنٹوں میں سے بمشکل 1 یا 1.5 گھنٹہ بنتا ہے ساری 5 نمازوں کا وقت۔ فرمایا یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کی اولاد، اے انسان، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ ملأت صدرک غنًا، میں تیرے سینے کو بھر دوں گا۔ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، میں تیری فقیری کو ختم کر دوں گا۔ وَإِلَّا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، ملأت یدک شغلاً، میں تیرے ہاتھوں کو مشغولیت سے بھر دوں گا، میں تیرے معاملات کو الجھا کے رکھ دوں گا، میں تجھے مصروفیات میں مشغول کر کے رکھ دوں گا۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور میں تیری فقیری بھی ختم نہیں کروں گا، ایسا الجھاؤں گا
تو ہر وقت دنیا کے پیچھے بھاگے گا، تو ہر وقت دنیا کے حصول کے لیے تگ و دو کرے گا۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور میں تیری فقیری کو ختم نہیں کروں گا۔ محترم بھائیوں، اللہ کی عبادات کے لیے وقت نکالنا، اپنے آپ کو فارغ کر دینا، عبادات کے لیے، فرض نماز کے لیے ٹائم دینا، یہ بھی ایک ذریعہ ہے برکت کے حصول کا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں مہنگائی کے اس دور میں، گرانی کے اس دور میں، مصیبت اور پریشانی کے اس دور میں اللہ تبارک و تعالی آپ کی رزق کے اندر، آپ کی روزی کے اندر فراخی اور فراوانی کر دے، تو پھر اللہ کی عبادات کے لیے وقت نکالا کرے۔ اور چھٹی چیز جو ہے سنت کا التزام ہے، سنت کو لازم پکڑا کریے۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کُنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ، اللہ کے رسول ہم کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا، سیر نہیں ہوتے۔ کُنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ، اللہ کے رسول ہم کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا، ہم سیر نہیں ہوتے، رجتے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے آداب سکھائے، سنت کا التزام، سنت کا لزوم، سنت کو لازم پکڑنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جب تم کھانا کھاتے ہو تو مل بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، اور فرمایا برتن کے درمیان میں اللہ برکت نازل کرتا ہے، اس کے کناروں سے، اپنے آگے آگے سے کھایا کرو، برتن کے وسط میں، درمیان میں سے نہ کھایا کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے آداب سکھائے کہ بسم اللہ پڑھ کر کھایا کرو۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے، خود ہی بیان کرتے ہیں کہ میں برتن کے اندر ہاتھ گھما رہا تھا، کبھی وہاں سے کھاتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے مجھے سمجھایا، کھانے کے آداب سکھائے۔ یا غلام، اے بچے، اے بیٹے، سم اللہ، اللہ کا نام لے، بسم اللہ پڑھ، کل بیمینک، دائیں ہاتھ کے ساتھ کھا، کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ، دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ، اللہ کا نام لے کر، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، ان آداب کو ملحوظ رکھ کے کھاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے جو آداب سکھائے ہیں، اگر آپ ان کو ملحوظ رکھیں گے تو واللہ میں پورے وثوق کے ساتھ یہ کہتا ہوں، اللہ آپ کی رزق کے اندر برکت پیدا کر دے گا، اللہ آپ کی رزق میں کشادگی پیدا کر دے گا۔ کھانے کے آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے، سنت کا التزام کرنا چاہیے۔ کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ بڑے بڑے سمجھدار دیکھے ہیں، پڑھے لکھے دیکھے ہیں، اور وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے وہ پی رہے ہیں، اور اسے فیشن سمجھا جاتا ہے، اور یہ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ اسے فیشن کہتا ہے۔ جب تک سنت کا التزام نہیں کریں گے، سنت کا لزوم نہیں کریں گے، سنت کو لازم نہیں پکڑیں گے، ہماری روزی کے اندر، ہمارے رزق کے اندر کہاں سے فراوانی آئے گی؟ سیدنا سعید رضی اللہ تعالی عنہ ایک علاقے کے گورنر ہیں، کچھ لوگوں نے ان کی دعوت کی، ان کی دعوت پہ تشریف لے گئے، کھانا کھا رہے تھے کہ ان کے ہاتھ سے ایک لقمہ نیچے گر گیا۔ انہوں نے وہ لقمہ اٹھایا، اسے جھاڑا اور صاف کیا اور کھانے لگ گئے۔ تو پاس دوسرے صحابی بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے بھی کھانے کی کوئی کمی تھی، آپ ہمارے گورنر ہیں اور یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے سے اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ تو کمال بات کہی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرمانے لگے ما کنت ادعو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الدہقانیین، اور بھائی میں اللہ کے رسول کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، ان دیہاتیوں کی وجہ سے، ان پیڑوں کی وجہ سے، ان دنیا دار لوگوں کی وجہ سے میں اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جب تم میں سے کسی ایک کا لقمہ نیچے گر جائے، اسے جھاڑ لے، صاف کر لے، جو مٹی وغیرہ لگی ہے اسے ہٹا لے اور کھا لے، تو میں ان لوگوں کی وجہ سے اللہ کے رسول کی سنت کو کیسے چھوڑ دوں؟ تو محترم بھائیوں،
جو سنت کا التزام کرتے ہیں، جو بسم اللہ پڑھ کر کھاتے ہیں، جو برتن کو صاف کرتے ہیں، جو کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لیتے ہیں، اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ان کی رزق میں اللہ برکت پیدا کرتا ہے، ان کی رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ آئیے ساتواں سبب، وقت کی قلت ہے، میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی رزق میں برکت پیدا کر دے تو سنیے، اس کے لیے صلہ رحمی کرنا ہوگی۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھا سلوک، اڑوس پڑوس برادری سے بنا کر رکھنا، قطع تلقی نہ کرنا، بول چال کو ختم نہ کرنا، یہ بھی ایک سبب ہے رزق کی فراوانی کا۔ اور میں اپنی بات نہیں کر رہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقه وان ینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ۔ جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ اس کی رزق میں برکت پیدا کر دے، جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی رزق میں برکت پیدا کر دے، ان یبسط له فی رزقه، اس کے رزق کو کشادہ کر دیا جائے، وَأَن يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے نشانات باقی رہیں، اس کا تذکرہ خیر ہوتا رہے، لوگ اس کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے رہیں، تو پھر اس کو چاہیے فَلْيَصِلْ رَحِمَ، وہ لوگوں سے اچھا سلوک کرے، وہ قطع تلقی نہ کرے، وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی جب اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا تو یہ رحمان کے عرش کے ساتھ چمٹ گئی، کہنے لگی اللہ تعالیٰ تو نے مجھے پیدا تو کر دیا ہے، لوگ مجھے توڑیں گے، کاٹیں گے، ملائیں گے نہیں، صلہ رحمی نہیں کریں گے، قطع تلقی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا، من قطع کی قطعتہ ومن وصل کی وصلتہ، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ کے رکھ دوں گا، اور جو تجھے ملائے گا میں اسے ملا کے رکھ دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ رحمی کو مخاطب کر کے کہا، جو تجھے ملائے گا، رشتہ داریوں کو جوڑے گا، اچھا سلوک کرے گا، میں اسے ملا کے رکھوں گا، اور جو قطع تلقی کرے گا، جو تجھے کاٹے گا، میں اسے کاٹ کے رکھ دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنیے اور پھر میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ فرمایا کہ ہر سوموار کو اور جمعرات کو بندوں کے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، ان کی عبادات، ان کی ٹوٹی پھوٹی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہیں، سوائے دو بندوں کے، ان کے نیک اعمال آسمانوں کی طرف نہیں چڑھتے، آسمانوں کی طرف نہیں جاتے، بلکہ کہا جاتا ہے اور ان کے اعمال کو پیچھے رکھو، مؤخر کرو، انہیں مہلت دو، حتیٰ یصطلحا، جب تک یہ صلح نہیں کر لیتے۔ یہ اپنی انا کی خاطر، برادریوں کی خاطر، چھوٹے چھوٹے مسئلوں کی وجہ سے یہ آپس میں قطع تلقی کیے ہوئے ہیں، جب تک یہ صلح نہیں کرتے ان کی نیکیاں ہمارے پاس نہ آئیں، ان کے نیک اعمال کو مؤخر رکھو اور انہیں مہلت دو، حتیٰ یصطلحا، جب تک یہ صلح نہیں کر لیتے۔ تو مجھے بتائیے، جب نیک اعمال قبول ہی نہیں ہوں گے، آسمانوں کی طرف نہیں جائیں گے، تو برکتیں کہاں سے نازل آئیں گی؟ برکتیں کہاں سے نازل ہوں گی؟ کشادگیاں کیسے آئیں گی؟ رزق میں فراوانی اور فراخی کیسی آئے گی؟ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی رزق کو فراخ کر دے تو صلہ رحمی کیا کیجئے، صلہ رحمی کریے گا، اللہ تبارک و تعالی آپ کی رزق میں برکت پیدا فرما دیں گے۔ آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان خوشحال ہو جائیں، مال و دولت کی فراوانی ہو جائے، یہ گرانی اور مہنگائی سے جان چھوٹ جائے، تو اس کے لیے ایک حل شریعت اسلامیہ جو ہمیں بتاتی ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ بھی ایسا عمل ہے جو مسلمانوں کی معیشت کو مستحکم کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ جب اسلامی افواج لشکر کشی کرتی ہیں، جب مظلوموں کی مدد کے لیے فوجیں اور قافلے روانہ ہوتے ہیں، جب اعلاء کلمت اللہ کے لیے لوگ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، تو پھر مسلمانوں کی معیشت مضبوط ہوتی ہے، مال غنیمت آتی ہے، غنائم آتی ہیں، مال فے آتا ہے، کفار جزیہ دیتے ہیں، مسلمانوں کی معیشت مستحکم ہوتی ہے۔
مسلمانوں کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے IMF کے قرضے نہیں ہیں، مسلمانوں کی معیشت کے لیے سودی قرضے نہیں ہیں۔ اسلام جو ہمیں رہنمائی کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا جُعِلَ رزقی فی تحت ظل رمحی، فرمایا اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرا رزق میرے تلوار کے سائے کے نیچے ہے، میرا رزق میرے نیزے کے سائے کے نیچے ہے۔ میرا نیزہ چلے گا، تلوار چلے گی، مال غنیمت آئے گی، مال فے آئے گا، خراج آئے گا، جزیہ آئے گا۔ اور مسلمانوں کی تاریخ نے یہ سنہرا دور دیکھا ہے۔ تاریخ اسلامی میں ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب مسلمان اپنا صدقہ ہاتھ میں لیے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے غرباء کو تلاش کرتے ہیں، لیکن انہیں کوئی مستحق نظر نہیں آتا۔ کسی کو دیتے ہیں مال تو وہ کہتا ہے بھائی میں تو خود دینے والا ہوں، میں تو خود دینے کے لیے نکلا ہوں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی ان اسباب کو اختیار کرتا ہے، اللہ پر توکل ہو، اللہ کا تقوی ہو، دعا ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو، صلہ رحمی ہو، اللہ پر توکل اور بھروسہ ہو۔ جب یہ چیزیں اور یہ اسباب اختیار کیے جائیں تو اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ حالات خواہ کیسے بھی ہوں، کاروبار خواہ کیسے بھی ہوں، معاشیات اور معیشت خواہ کہاں بھی پہنچ جائے، اللہ تبارک و تعالی اولاد کے اندر، اموال کے اندر، رزق کے اندر فراوانی اور فراخی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے مال میں، جان میں، اولاد میں برکتیں نازل فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔